الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك
يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرج الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوئے مقتل سکینہ یہ کہتی چلی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. سوئے مقتل سکینہ یہ کہتی چلی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. مار کر سیلیاں بالیاں چھین کر سب کو بازو سے گردن سے باندھا مجھے. مار کر سیلیاں بالیاں چھین کر سب کو بازو سے گردن سے باندھا مجھے. سانس لگتا ہے جیسے رکی اب رکی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. کانپتا ہے بدن تھر تھراتا ہے دل جب گھڑکتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے دل. کانپتا ہے بدن تھر تھراتا ہے دل جب گھڑکتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے دل. شمر کی میں بہت گھڑکیاں کھا چکی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. سوئے مقتل سکینہ یہ کہتی چلی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. دوڑتی ہوں میں لاشوں کے جو درمیان لڑکھڑاتے ہیں پاؤں دہلتی ہے جان. دوڑتی ہوں میں لاشوں کے جو درمیان لڑکھڑاتے ہیں پاؤں دہلتی ہے جان. پھر نہیں ڈھونڈنا میں اگر کھو گئی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. سوئے مقتل سکینہ یہ کہتی چلی میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا.
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اور آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، ارے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول کل اللہ، امام نعرہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام مرحومین کے لیے، خصوص میرے والد محترم کے لیے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمه علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کے رزق مادی اور معنوی میں وسعت عنایت فرما، صاحب خانہ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، عزادار کی حفاظت کے لیے، بالخصوص اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ الحمد سے ہے.
یہ دراصل ایک دعا ہے جو ایک مسلمان پروردگار عالم سے دن میں 10 بار طلب کرتا ہے. اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہے 5 وقت کا. تو جب وہ مصلی عبادت پر آتا ہے تو اس دعا کو پروردگار عالم سے 10 مرتبہ طلب کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے عموماً 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بعض نسخوں میں ایک ترجمہ ملے گا، بعض نسخوں میں دوسرا ترجمہ ملے گا. ترجمے کی کیا جاتے ہیں؟ ترجمہ ایک جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پالنے والے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. ٹھیک ہے. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر باقی رکھ. 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. ترجمے دونوں ٹھیک ہیں، ترجموں میں اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ترجمے دونوں ٹھیک ہے اور ترجموں میں اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف ہے. دیکھیے اب نصیبوں میں اختلاف کیسے ہیں یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں. دیکھیے یہ جو اس آیت کے لفظ الفاظ ہیں، شروع میں جو لفظ استعمال ہو اہدنا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے. یہ جو لفظ ہدایت ہے اس کے 2 معنی ہیں. اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو 2 معنی ملیں گے عربی لغت میں. ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق کسے کہتے ہیں؟ اراءۃ الطریق کہتے ہیں دور سے یہاں سے کھڑے کھڑے رستہ دکھا دوں میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہدایت ہے. ایک کہتے ہیں ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. بالفرض میں مجلس کے بعد یہاں پر باہر کھڑا ہوا ہوں اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بلا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مسجد جانا ہے. کہا کہ اچھا مسجد جانا ہے تو آپ یہاں پر کیوں کھڑے؟ میں نے کہا رستہ نہیں پتا. کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ دور سے رستہ مجھے سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا کہ بلا یہاں سے آپ چلے جائیں. اب مجھے بھی رستہ نہیں پتا، میں ایسے ہی بول رہا ہوں. آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ فلاں روڈ پر آ جائیں گے، آپ چلتے رہیے سیدھا سیدھا چلتے رہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بلڈنگ آ جائے گی جس کا نام TRH ہے. اس کی گلی میں آپ کو نہیں جانا، وہاں پر کھڈے والا روڈ ہے پل صراط کی مانند. وہاں سے آپ کو گزر کر الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے تو مسجد کا ایک گیٹ ہے. بس وہی جو ہے وہ مسجد ہے، آپ پہنچ جائیں گے. یہ کیا کیا اس نے؟ ہدایت کی. دور دور سے اس نے مجھے رستہ دکھا دیا. صحیح ہے، یہ بھی ہدایت ہے. ایک ہے ایصال المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. میں باہر کھڑا ہوا تھا، آپ میں سے کوئی گزرا، حضور کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مسجد، لیکن رستہ نہیں پتا. آپ نے کہا بیٹھ جائیے، ہم مسجد جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیں گے. اب آپ نے مجھے ساتھ لیا اور آپ نے مجھے مسجد کے دروازے پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. انصاف سے بتائیے گا، رستہ اس نے بھی دکھایا ہے، رستہ دوسرے والے نے بھی دکھایا ہے. نصیب کس کا اچھا تھا؟ صحیح ہے. رستہ پہلے والے نے بھی بتایا لیکن اس میں غلطی کا امکان موجود ہے. رستہ دوسرے والے نے بھی بتایا لیکن اس میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے. اس نے منزل تک ہمیں پہنچا دیا. اب میں جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، کائنات میں کئی ہدایت کرنے والے آئے ہیں. کچھ ایسے تھے جو دور دور سے بتاتے رہے، دیکھو موت آئے گی، دیکھو قبر میں جانا ہے، دیکھو روح نکل جائے گی، دیکھو برزخ کا میدان ہوگا، دیکھو عالم برزخ میں جانا ہوگا، محشر کا میدان لگے گا، حساب و کتاب کی منزل ہوگی، پل صراط پر جانا ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ دور دور سے ہدایت کر دی. ایک نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، پل صراط پر بھی آؤں گا، برزخ میں بھی آؤں گا، صراط پر بھی آؤں گا. ٹھیک ہے. اب انصاف سے بتائیے نصیب کس کا اچھا ہے؟ ہدایت پہلے والے نے بھی کی ہے. ہادی ایسے بھی تھے جو دور دور سے بتاتے رہے، اور ہادی وہ بھی آیا جس نے ہمیں بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر منزل پر تمہارے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا دعا کی ہم نے؟ 2 ترجمے ہوئے اس دعا کے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے. جو یہ کہہ رہے ہیں دکھا دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی وہ صراط مستقیم پر پہنچے نہیں ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں دکھا دے. وہ زندگی کی اپنی آخری نماز میں بھی یہی کہہ رہے ہوتے، پالنے والے صراط مستقیم دکھا دے. اور ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اگر بالفرض کسی کی دعا قبول نہ ہوئی ہو اور میں چاہوں کہ وہ دعا قبول ہو جائے اور میں دعا کرواؤں تو آپ بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دعا قبول ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. بالفرض میں آپ سے کہوں مجھے پتہ چل جائے آپ پر قرضہ ہے، میں نے کہا اللہ آپ کے قرضوں کو غیب سے ادا فرمائے. آپ نے کہا الہی آمین. ٹھیک ہے. آمین کہا آپ نے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. 2 مہینے بعد میں آپ کو دوبارہ ملا، میں نے کہا اللہ آپ کے قرضوں کو غیب سے ادا کرے. اب آپ نے آمین نہیں کہا، آپ نے پلٹ کر کہا حضور جو قرضہ تھا وہ ادا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. اب جنہیں صراط مستقیم نہیں ملا وہ الحمد کے بعد کہتے آمین، جنہیں نہیں ملا وہ جنہیں مل گیا ہے وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. لہذا یہ فرق ہے. جنہیں اب تک صراط مستقیم نہیں دکھا اور وہ دیکھ ہی رہے ہیں صراط مستقیم کو، وہ کہہ رہے ہیں پالنے والے آمین ہمیں یہ رستہ مل جائے. اور جنہیں مل چکا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ ہم صراط مستقیم پر موجود ہے، بس ہمیں اس پر باقی رکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ترجمے اس وجہ سے کی جاتے ہیں. اب آئیے اگر ہم جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے دن میں 10 مرتبہ،
کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھا دے یا صراط مستقیم پر باقی رکھ، تو اس صراط مستقیم کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر صراط مستقیم کا مطلب نہیں پتہ تو پھر دعا بے معنی ہو جائے گی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں اور دن میں 10 مرتبہ مصلی عبادت پر آ کر کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر باقی رکھ. کسی دن پلٹ کر اللہ نے پوچھ لیا صراط مستقیم پتہ ہے اور نہیں پتہ، تو ہم کیا جواب دیں گے سامنے سے؟ پروردگار عالم ہمیں کہہ سکتا ہے پتہ ہے نہیں صراط مستقیم اور پھر بھی مجھ سے دعا کر رہے ہو. پتہ تو ہونا چاہیے تم کس چیز کی دعا طلب کر رہے ہو. تو اب میں آپ کو صراط مستقیم بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا. اچھا حدیث بعد میں پیش کرتا ہوں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. ایک سبجیکٹ سے، ایک علم سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ سکے. اب مجھے نہیں پتا یہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے زمانے میں تو پڑھایا جاتا تھا. ایک علم ہوتا تھا جس کا نام ہے جیومیٹری، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھایا جاتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا مجھے تو. یہ جیومیٹری کا علم ہوتا تھا، یہ پڑھایا جاتا تھا اور یہ پورا علم ایک جیومیٹری باکس میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا علم ایک باکس کے اندر آ جاتا ہے. اس میں کمپس بھی ہوتا ہے، اس میں ڈی بھی ہوتا ہے، اس میں اسکیل بھی ہوتا ہے اور یہ پورا علم سمٹ کر آ جاتا ہے ایک جیومیٹری باکس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو جیومیٹری کی زبان میں سمجھانے لگا ہوں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو، صحیح ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن کو، صحیح ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹ لائن، اردو میں کہتے ہیں سیدھا راستہ، عربی میں کہتے ہیں صراط مستقیم. اچھا اگر جیومیٹری میں مجھے اسٹریٹ لائن چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ کسی طالب علم سے پوچھیں تو وہ کہے گا ایک کاغذ لیجئے اور کاغذ پر آپ 2 نقطے لگا دیجئے، ٹھیک ہے؟ دونوں برابر میں ایک ہی سیدھ میں نقطے لگا دیجئے اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے دونوں ڈاٹس کو، دونوں نقطوں کو آپ نے آپس میں ملا دیا تو آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا، آپ کو اسٹریٹ لائن مل جائے گی. اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہیں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے 2 نقطے اگر لگا دی جائے اور دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو ہمیں صراط مستقیم مل جائے گا. اب میں نے کاغذ پر 2 نقطے لگائے، میں نے کہا کون ہے جو صراط مستقیم مجھے بنا کر دے گا؟ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں صراط مستقیم دوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت بزرگ سے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو صراط مستقیم بنا کر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لائیے کاغذ اور قلم مجھے دیجیے، میں بنا کر دیتا ہوں. میں کہوں گا نا سامنے سے پلٹ کر آپ نے خود رسول اللہ کو کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا، لیکن آج ہم سے آپ کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں. لیکن خیر آپ کی خواہش ہے، لیجیے بنا کر دیجیے. اب میں نے کاغذ ان کے حوالے کیا، انہوں نے بغیر کسی وسیلے کے صراط مستقیم بنانا شروع کیا اور جب بنانا شروع کیا تو ہاتھ میں راشا تھا، ہاتھ کانپنے لگے. جب ہاتھ کانپ رہے تھے تو صراط مستقیم نہیں بن سکا، ٹھیک ہے؟ صراط مستقیم سے بھٹک گئے. وہ دوسرے فرد اٹھے، وہ غصے کے تیز تھے تھوڑے اور یہ بھی وسیلے کے منکر تھے. انہوں نے کہا میں صراط مستقیم آپ کو بنا کر دیتا ہوں. میں نے کہا لیجئے آپ بنا کر دیجئے. انہوں نے بھی کوئی وسیلہ نہیں اپنایا بلکہ صراط مستقیم بنانے کے لیے انہوں نے 2 نقطوں کو بنانا شروع کیا، ملانا شروع کیا آپس میں اور ملاتے چلے گئے. درمیان میں ان کو چھینک آ گئی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے. تیسرا اٹھا، وہ بھی بزرگ تھا، اس نے کہا میں پہلے 2 کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے میں بھی صراط مستقیم بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے نقطوں کو جب ملانا شروع کیا تو اس نے بھی بغیر کسی وسیلے کے صراط مستقیم کو بناتا چلا گیا، لیکن درمیان میں اس کا چشمہ اتر گیا، ٹھیک ہے؟ صراط مستقیم سے وہ بھی بھٹک گیا. جب یہ تینوں صراط مستقیم نہ بن سکے تو ایک چوتھا اٹھا جو جوان تھا، اس نے کہا میں صراط مستقیم بنا کر بتاؤں گا. وہ تینوں بہت غصہ ہوئے کہ جب ہم اتنے بوڑھے ہو کر صراط مستقیم نہ بنا سکے تو یہ جوان کیسے بنائے گا. اس نے کچھ کہا نہیں، اس نے جیومیٹری باکس کو کھولا، ایک پیمانہ نکالا اور پیمانے کو 2 نقطوں کے درمیان رکھ دیا. اس پیمانے کو اسکیل کہا جاتا ہے. نقطوں کے درمیان رکھا اور نقطوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، صراط مستقیم بن گیا. کہہ لیجیے یہ صراط مستقیم بن گیا. اس نے کس کی مدد سے بنایا؟ پیمانے کی مدد سے. جا کے عربی لغت میں دیکھیے گا پیمانے کو امامت کہا جاتا ہے. اسی پیمانے کو امامت کہا جاتا ہے. اب اگر آپ پوچھیں کہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے پیمانے کو امامت کہنے کی، تو آپ مجھ سے نہ پوچھئے، نہ کسی استاد سے پوچھئے، نہ کسی مفتی سے پوچھئے، نہ مجتہد سے پوچھئے. آپ چلے جائیے جیومیٹری کے استاد کے پاس اور کہیے یہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں، تو کہے گا کہ اس میں 12 انچ ہوتے ہیں، ہر انچ کے درمیان 5 کا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا صراط مستقیم نہ 12 کے بغیر مل سکتا ہے نہ 5 کے بغیر مل سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد سلامت رہیے آپ. لہذا سامعین محترم صراط مستقیم نہ 12 کے بغیر ملے گا نہ 5 کے بغیر ملے گا. اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اہل سنت کی کتاب سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے. اہل سنت کی کتاب سے دیکھیے، ان کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کتاب کا نام ہے ینابیع المودہ. اور بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں. انہوں نے اس کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں پر جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا ہے اور ساری احادیث موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت لکھی. وہ کیا کہ جب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد میں اور رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھ لیا اور کہا کہ دیکھو الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، یہ صراط مستقیم کی پروردگار عالم سے ہم دعا مانگتے ہیں، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کسی کو نہیں پتا تھا. بالآخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کے خلیفہ اول. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے انہیں بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ.
दूसरी मरतबा फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गए और कहा या रसूल अल्लाह, ये सिरात मुस्तकीम आपने बताया नहीं, ये सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? रसूल अल्लाह ने फिर बिठा दिया। तीसरी मरतबा उठे, कहा या रसूल अल्लाह, ये सिरात मुस्तकीम किस चीज़ का नाम है? रसूल अल्लाह ने फिर बिठा दिया। रिवायत के जुमले हैं कि रसूल अल्लाह ने उन्हें 9 दफ़ा बिठाया। 9 दफ़ा उन्होंने उठकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? 9 मरतबा रसूल अल्लाह ने बिठाया और 10वीं मरतबा रसूल अल्लाह ने खुद पूछा, कहा कि अब उठकर सवाल करो कि सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है, क्योंकि मस्जिद में अबू तालिब का बेटा अली आ गया था। लिहाजा कहा अब उठो, अब सवाल करो। जैसे ही वो उठे और कहा या रसूल अल्लाह, ये सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? रसूल अपने मकाम से खड़े हुए, रसूल ने अब्बास से अपने दोनों हाथों को निकाला, मुकम्मल तौर पर अली की तरफ रुख किया, अली की तरफ हाथ का इशारा करके कहा इन्ना हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, का बेशक ये है सिरात मुस्तकीम। अब आप गौर कीजिए कि जब परवरदिगार आलम ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला था तो उसने क्या कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी खिलकत को सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा, मैं तेरी खिलकत को सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा। रसूल ने कहा सिरात मुस्तकीम का नाम अली है, शैतान ने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा। यानी आज कोई भी कहीं भी जिस किसी जमाने में अली का मुनकिर नजर आए, समझ जाइए कि रहमान का पैरोकार नहीं, शैतान का पैरोकार है। एक दो सलवात पढ़े। या अली जज़ाकुमुल्लाह, सलवात पढ़ दिए एक मिलकर बाबा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, तो सिरात मुस्तकीम साफ साफ नजर आ गया। सिरात मुस्तकीम कौन है? अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन की औलाद। ठीक है, ये है सिरात मुस्तकीम। और इन्होंने जमानत ली हुई है कि देखो अगर हमारा दामन थामे रखा और हमारा जो है वो तुमने रास्ता अपनाए रखा तो याद रखना हम मौत के वक्त भी आएंगे, हम कब्र में भी आएंगे, हम तुम्हारे हर मंजिल पर तुम्हारी शफात करेंगे। ठीक है, आपको कई हदीसें मिलेगी, 8वें इमाम की आपको हदीस मिल जाएगी, जो मेरी ज़ियारत पर आए मेरी ज़िंदगी में या मेरे मरने के बाद मैं 3 मकामात पर उसके काम आऊँगा। कब कब? मैं उसकी कब्र में आऊँगा, मैं आऊँगा उसके ततायुरुल कुतुब में। ततायुरुल कुतुब किसे कहा जाता है? ततायुरुल कुतुब कहते हैं आमालनामा हाथ में देने को। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सफ़र आखिरत की मजलिस में मैंने बयान किया था, ये आमालनामा मिलना इतना आसान नहीं है। ततायुर निकला है तैर से। ठीक है, तैर कहते हैं, जाकर देखिएगा लुगत में उड़ने को। ठीक है, ये आमालनामे क़यामत के मैदान में उड़ रहे होंगे। जाओ ढूंढो अपना आमालनामा और लेकर आओ हमारी बारगाह में। उसके बाद अल्लाह कहेगा इकरा, अब पढ़ो अपनी ज़बान से खुद अपना आमालनामा पढ़ो। 8वें इमाम ने कहा मेरी ज़ियारत पर जो आएगा मैं उसका आमालनामा ढूंढ कर भी दूंगा, सीधे हाथ में भी दूंगा। ठीक है, 8वें इमाम ने बयान फरमाया। इसी तरीके से कहा सिरात पर काम आऊँगा। तो लिहाजा मासूमीन ने गवाही दी और मासूमीन ने बयान फरमाया कि अगर तुम हमारा रास्ता अपनाए रखते हो और हमारे रास्ते पर रहते हो, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहते हो, तो देखो हम ज़मानत देते हैं कि हर मंजिल पर तुम्हारे काम आने वाले हैं। ठीक है, यही वजह है कि रसूलुल्लाह अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह से सवाल किया गया फ़कैफ़ यतवफ़्फ़ा अल मलकुल मौत अल मुमिना, या रसूलुल्लाह ये मलकुल मौत मोमिन को मारता कैसे है, मोमिन को कैसे वफ़ात देता है। ठीक है, देखिए एक मिसाल अगर आपको याद हो मैंने दी थी एक मकाम पर कि ये मलकुल मौत जो मोमिन के पास आ रहा है तो इसकी रूह आसानी से निकालेगा। क्यों? देखिए 2 तरीके हैं, बल्कि एक हदीस सुनिए इब्तिदा में। नहजुल बलागा में अमीर कायनात ने फरमाया कि मखलूक की 3 किस्में। ठीक है, एक मखलूक वो है कि जो अक्ल रखती है और ख्वाहिश नहीं रखती। सही है, कौन सी मखलूक है? एक अक्ल रखती है, ख्वाहिश नहीं रखती। दूसरी मखलूक ख्वाहिश रखती है, अक्ल नहीं रखती। और तीसरी मखलूक वो है कि जो अक्ल भी रखती है और ख्वाहिश भी रखती है। अब आप बताइए वो मखलूक जो सिर्फ अक्ल रखती है, ख्वाहिश नहीं रखती, वो कौन है? वो है फरिश्ता। जज़ाकुमुल्लाह। एक वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है, वो कौन है? जानवर। भाई जानवर है ना, अकल तो रखता नहीं है, ख्वाहिश होती है। यानी जिस चीज़ की तरफ देखा लपक गया, किसी का बाग देखा वहाँ पर घुस गया, किसी के जो है वो कहीं पर भी घुस जाता है बाग। क्यों घुस जाता है? क्योंकि उसके पास अकल नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश होती है। और एक वो होता है कि जिसके पास अकल भी है और ख्वाहिश भी है, ये कौन है? ये है इंसान। ठीक है, अब अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि इंसान या तो जिंदगी में अपनी अकल पर गलबा पा जाएगा या ख्वाहिश पर गलबा पा जाएगा। कैसे? देखिए अकल का काम है, आपको हुक्म देगी अकल कि परवरदिगार आलम की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। सही है, अकल आपको जगह जगह टोकती रहेगी, देखो परवरदिगार आलम की मासियत ना करना, गुनाह ना करना, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है, खबरदार गुनाह के करीब मत जाना। अकल ये हुक्म देगी। अगर इंसान अपनी अकल पर गलबा पा गया और अकल जीत गई ख्वाहिश से, तो मौला ने फरमाया कि ये इंसान फरिश्ता नहीं हो जाता बल्कि फरिश्तों से अफजल हो जाता है। ठीक है, और अगर बिलफर्ज ख्वाहिश जीत गई, ख्वाहिश कहती है कि अब किसने जन्नत देखी है, बहुत दूर है जन्नत की बात, तो अभी जो गुनाह है वो कर लो, अभी जो ख्वाहिशात है, हराम काम है या जो हराम माल है कमा लो, किसने देखी है जन्नत, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात है, अपनी ख्वाहिश पर अमल करो। तो अब इंसान अगर ख्वाहिश पर अमल कर ले और ख्वाहिश जीत जाए, अकल से ख्वाहिश गलबा पा जाए, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि ये जानवर जैसा है, इमाम ने कहा जानवर से बदतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब रूह 2 तरीके से इंसान की निकलती है, या तो रूह निकलेगी जानवर से बदतर तरीके से, या रूह निकलेगी इन फरिश्तों से अफजल वाले तरीके से। ठीक है, अब जानवरों से बदतर वाले तरीके से कैसे निकलती है, जाकर कुरान पढ़िए
بتائیے گا یضربون وجوہہم وادبارہم کہ جب یہ فرشتے روح نکالیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مارتے ہوئے چہروں پر بھی ماریں گے, پشتوں پر بھی ماریں گے, اور ذلت کے ساتھ جو ہے وہ روح کھینچ لیں گے. یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو جانور سے بدتر ہے, ان کی روح ایسے کھینچی جائے گی. اور ایک کون ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو فرشتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض ایک حوالدار ہو, ایک تھانے دار ہو, ٹھیک ہے, اس کے پاس اریسٹ وارنٹ آ جائے کہ تم اپنے آئی جی کو جا کر گرفتار کرو. ٹھیک ہے, اپنے سینئر کو جاؤ گرفتار کر کے آؤ. انصاف سے بتائیے گا جب اس کے بعد گرفتار کرنے کے لیے جائے گا تو کیا کرے گا؟ ڈنڈے مارتے ہوئے لائے گا یا جو ہے وہ ہتھکڑی پہنا کر لائے گا؟ نہیں, وہ کہے گا سر میں آپ کے انڈر میں کام کرتا رہا ہوں, لہٰذا میں آپ کو ہتھکڑی تو ڈال نہیں سکتا, نہ ہی آپ کو مار سکتا ہوں, آپ خود ہی جو ہے وہ آئیے اور گاڑی میں بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچئے جب ایک تھانے دار دنیا میں جو ہے وہ اتنا احترام کر رہا ہے تو وہ جو ملک الموت آخری وقت میں گرفتار کرنے آئے گا تو کیا وہ احترام نہیں کرے گا؟ اب آپ بتائیے کہ یہ آخری وقت میں مر رہا ہے مومن, صحیح ہے, اور مارنے آیا ہے فرشتہ, افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ مومن ہے. ٹھیک ہے, تو اب روح کیسے نکالے گا؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا فَكَيْفَ يَتَوَفَّى مَلَكُ الْمَوْتَ الْمُؤْمِنَ, یا رسول اللہ یہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دے گا؟ کون مومن؟ جو صراط مستقیم پر ہے, کیسے جو ہے وہ اس کو موت دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ان الملک الموت لَيَتَوَقَّفُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ مَوْقِفَ عَبْدِ الذَّلِيلِ, فرمایا جب یہ ملک الموت مومن کے پاس آئے گا تو ایسے کھڑا ہو جائے گا جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایسے آ کر کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جب آئے گا نا ملک الموت مومن کے پاس تو دیکھیے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے کمزور ایمان کے ہوں گے, وہ کمزور ایمان کے ہوں گے, ان کا ایمان اس وقت بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں. اگر کمزور ایمان ہوا نا اس وقت بھی چلا جائے گا, حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پر بھی انسان کا ایمان جا سکتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو شدید پیاس لگتی ہے, شدید پیاس کے عالم میں ہوتا ہے. ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرنے آئے گا, امتحان ہے, روح نہیں کھینچے گا کیونکہ برابر میں شیطان بھی کھڑا ہے, ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے, لو پی لو پانی چاہیے. اب وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھانے لگے گا, جو کمزور ایمان والا ہے ہاتھ بڑھانے لگے گا, فوراً شیطان کوزہ پیچھے کرے گا. ایسے تھوڑی ملے گا, پہلے سجدہ کرو ہمارے سامنے. سجدہ کیسے کروں؟ مجھ میں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اٹھ کر سجدہ کر سکوں. کہا اٹھ نہیں سکتے تو کیا ہوا, آنکھیں جھپکاؤ, پلکوں کی مدد سے سجدہ کر دو, سجدہ ہو جائے گا. اب جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ بیچارے آخری وقت میں بھی بہک جائیں گے. ٹھیک ہے, پلکوں کو جھپکا دیں گے, سجدہ ہوگا, ادھر وہ کوزہ پھینکے گا اور بدبخت چلا جائے گا. ٹھیک ہے, نہ پانی ملا اور ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا نا, اور اس وقت جب شیطان بیکار ہوگا پانی کی وجہ سے, تو ان کی نگاہیں شیطان پر نہیں ہوگی بلکہ آسمان کی طرف ہوگی, کیونکہ حوض کوثر پر علی پیالہ لے کر کھڑے ہوں گے. کچھ دیر ہے بس, یہ برداشت کر لو, یہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ تو پاک ہو کر آؤ, بس کچھ دیر کی بات ہے, اپنے ہاتھوں سے پھر حوض کوثر پلاؤں گا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دے گا؟ کہ ایسے آئے گا جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب جب مومن کے پاس آئے گا نا یہ ملک الموت, تو اب یہ مومن بڑا پریشان ہوگا. روایت کے جملے ہیں, یہ ملک الموت کو سامنے سے کہے گا مومن, میری تو ابھی اتنی آرزویں تھی, تم ابھی سے ہی مجھے لینے کے لیے آ گئے, ابھی تو میں نے آرزویں کرنا شروع کی تھی اور تم لینے کے لیے آ گئے. بالفرض میں مثال دیتا ہوں, یہ روایت میں نہیں ہے, میں مثالیں دے رہا ہوں. بالفرض ابھی تو میرے بیٹے نے کہا تھا کہ وہ مجھے حج کروائے گا, ابھی تو میں نے حج بھی نہیں کیا. میرے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ زیارت کرواؤں گا آپ کو, معصومین کی زیارت پر بھیجنا تھا, میں وہاں بھی نہیں جا سکا اور تم مجھے لینے کے لیے آ گئے. بالفرض ایک بیٹے نے میرا گھر لیا ہے, ٹھیک ہے, عالی شان گھر لیا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ بلاؤں گا, اب تک میں وہاں پہ بھی نہیں جا سکا اور تم لینے کے لیے آ گئے. اب ملک الموت پہلے پریشانی ختم کرے گا, کہے گا انظر, دیکھو ذرا, صحیح ہے, ثم انظر, پھر دیکھو. اب جب وہ دیکھے گا تو روایت کے جملے فیر الجنت و قصورہا, اب مومن کو جنت یعنی جنت میں اس کا مقام جو ہے وہ نظر آئے گا اور جنت کے محل نظر آئیں گے. جیسے نظر آئیں گے تو اب لاکھ بیٹے نے جتنا مہنگا گھر لیا ہو لیکن جنت کے محل سے تو اچھا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ تو یاقوت کا, زمرد کا, موتی کا محل بنا ہوا ہوگا. فوراً ملک الموت سے پہلا جملہ کہے گا مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ اور میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ملک الموت کہے گا ابھی مکمل پریشانی کہاں ختم ہوئی, ثم انظر, پھر دیکھو. اب اس سے بڑھ کر مومن کے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا. روایت میں فیرا محمدن و علیٰ, اب مومن کس کو دیکھے گا؟ رسول اللہ کو اور امیر المؤمنین کو. امیر المؤمنین صرف مومن کے وقت نہیں آتے مرتے وقت, بلکہ منافق جب مرتا ہے تب بھی امیر المؤمنین آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں یہ کیوں؟ دیکھیے اس وجہ سے کہ جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, منافق جب علی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ علی تو ایک ہی ہے, یہ اثر دو کیوں ہو رہے ہیں؟ بالفرض ایک اے سی ہو, ٹھیک ہے, آپ اس میں جو ہے وہ کرنٹ کی وائر جو ہے وہ لگا دیں, اس سے کیا نکلے گا؟ ٹھنڈی ہوا آئے گی, صحیح ہے. اور یہی وائر آپ اٹھا کر جو ہے وہ ہیٹر میں لگا دے تو کیا آئے گا؟ گرم ہوا آئے گی. ٹھیک ہے, وائر ایک ہی ہے لیکن اثر دو ہے. کیوں؟ ظرف تبدیل ہو گئے. آپ نے اگر اے سی میں لگایا تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, ہیٹر میں لگایا تو گرم ہوا آ رہی ہے. علی مومن کے پاس بھی آئیں گے, منافق کے پاس بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے, کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے, کوئی دیکھ کر مر جاتا ہے. ٹھیک ہے,
علی آئیں گے تو دونوں کے وقت, ٹھیک ہے. مومن دیکھے گا تو خوشی ہوگی اور شادمانی ہوگی علی کو دیکھ کر, لیکن منافق ہوگا تو وہ اور مزید جلے گا اور پریشان ہو جائے گا امیر المومنین کو دیکھ کر, ٹھیک ہے. اب روایت میں ہے کہ مومن کو کہا جائے گا انظر, دیکھو جنت دیکھے گا, محل دیکھے گا, پھر دیکھو فیرا محمد و علی, محمد کو دیکھے گا, امیر المومنین کو دیکھے گا. نہ صرف محمد و علی کو بلکہ سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرے گا. وہ کون سا مومن؟ جو صراط مستقیم پر ہے. سارے ائمہ معصومین اس کے سامنے آ جائیں گے. اب دیکھیے روح نکالنی ہے لیکن اس کو تکلیف بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اب ملک الموت بتائے گا, کیونکہ 14 کی زیارت تو نہیں کی ہے نا دنیا میں, اور سارے نور ایک جیسے ہی ہے, پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, سارے کے سارے محمد ہے, سب کے چہرے ایک جیسے ہیں. اب کیسے پہچانے؟ تو ملک الموت تعارف کروائے گا, دیکھو یہ محمد ہے, دیکھو یہ علی ہے جس کے تم فضائل پڑھا کرتے تھے, دیکھو اس کا نام حسن ہے, دیکھو یہ حسین ہے جس کے تم مصائب پر رویا کرتے تھے. ابھی مومن ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے میں مصروف ہوگا, کب اس کی روح کھینچ لی جائے گی اس کو علم بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور فوراً پہنچ جائے گا کس کی بارگاہ میں؟ امیر کائنات کی بارگاہ میں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسی صلوات پڑھیں جس کی آنکھیں جھپکنے والی ہو دوبارہ کھل جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہے. بس سامعین محترم, تو امیر المومنین کے بیٹوں کا یہ وعدہ ہے, اگر تم نے صراط مستقیم کو اپنائے رکھا, ہم ضمانت دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ آئیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کر دیتے ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے امام کا دور ہے. چوتھے امام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا تعلق تھا بلد سے, ٹھیک ہے. مولا کا چاہنے والا تھا. اس کی عادت تھی کہ جب وہ ہر سال حج پر جاتا تھا تو حج کے بعد مدینہ جاتا تھا مولا کی زیارت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کی عادت تھی. جیسے آج کل ہمارا رواج ہے کہ اگر بالفرض ہم حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو مدینہ لازمی جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ رسول اللہ اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی حج کرنے آیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر جفا کی ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا ہم مدینہ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج کرتے تھے اور حج کرنے کے بعد سیدھا جاتے تھے امام سے ملاقات کرنے کے لیے اور امام کی جا کر زیارت کرتے تھے, بالمشافہ ملاقات کرتے تھے. تو اب جو ہے وہ جب چلتا تھا وہ حج کے بعد امام کی ملاقات کے لیے, تو اس کی عادت تھی کہ امام کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا تھا. بہت سارے تحفے تحائف خریدتا تھا اور مولا کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جاتا تھا, مولا آپ کے لیے لایا ہوں, ٹھیک ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو امام کو ہدیہ پیش کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم غیبت کے دور میں جی رہے ہیں, ہم اپنے امام کو براہ راست تحفہ نہیں دے سکتے, لیکن یاد رکھیے گا بڑا بدقسمت انسان ہے وہ جو اس دور میں بھی اپنے امام کو کوئی تحفہ نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے. بڑا جو ہے وہ بدقسمت انسان ہے, بڑا افسوس کرے گا وہ بعد میں کہ میں نے اپنے امام کو کچھ کیوں نہیں دیا. اب آپ کی مرضی, آپ جو بھی دیں, آپ چاہے وہ جو ہے وہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کر ہدیہ کریں, چاہے آپ 3 مرتبہ درود پڑھیں, چاہے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب پہنچا دیں. بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کا اجر ہمیں ملنے والا کیا ہے, جو مولا کو جو ہے وہ ہدیہ کرتا ہے کچھ, ٹھیک ہے. نویں امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, محمد والے محمد. نویں امام کا دور ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس, مولا کی خدمت میں پہنچا, مولا میں اپنے باپ کی سنت پر چل رہا ہوں. مولا نے کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بابا کی عادت تھی کہ روزانہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور جب پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا تو رسول اللہ کو ہدیہ کرتے تھے. اگلا دن جب آتا تھا تو پھر پورا قرآن ختم کرتے تھے اور ایک قرآن ہدیہ کرتے تھے امیر المومنین کو. پھر اگلا دن آتا تھا, ایک قرآن ختم کرتے تھے, ہدیہ کرتے تھے امام حسن کو, اور اسی طریقے سے آپ تک آ جاتے ہیں اور آپ کو ایک قرآن جو ہے وہ ہدیہ کر دیتے. نویں امام کا زمانہ ہے. امام نے کہا کہ اچھا تم اپنے بابا کی سنت پر عمل کر رہے ہو اور اس طریقے سے ہدیہ کرتے ہو؟ کہا کہا پھر تمہارا انعام یہ ہے, اگر تم ہدیہ بیچتے ہو تو ہم بھی تمہیں کچھ دیں گے نا. کہا تمہارا انعام یہ ہے کہ تم قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے, ہمارے ساتھ ہوگے تم, ٹھیک ہے. بڑا پریشان ہوا کہ مولا یہ قرآن آپ کو ہدیہ کرتے ہیں ہم, تو کیا آپ کے ساتھ ہوں گے؟ امام نے 3 مرتبہ کہا نعم نعم نعم, ہاں ہاں ہاں, تم ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے درجے میں رہو گے اگر تم ہمیں کوئی تحفہ بیچتے ہو, ٹھیک ہے. اب اس نے آخر میں جاتے جاتے کہا مولا لیکن کبھی کبھار یہ قرآن جو ہے وہ آپ کی دادی کو بھی ہدیہ کر دیتے ہیں, صحیح ہے, جناب سیدہ کو. امام نے کہا خبردار, ان کا زیادہ حق ہے کہ انہیں زیادہ ہدیہ کیا جائے, انہیں ہم سے زیادہ ہدیہ کیا کرو, وہ ہم پر حجت ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا انہیں زیادہ ہدیہ کرو. لہٰذا اپنی عادت بنا لیں. ہم قرآن تو ختم کر نہیں سکتے, آپ نے مولانا صاحب قرآن مشکل سے پڑھا جاتا ہے, ماہ رمضان میں مان اٹھاتے ہیں ہم جو ہے وہ باقی دنوں میں کہاں قرآن اٹھا سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کم از کم جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک دن رسول اللہ کو ہدیہ کر دیں, ایک دن امیر کائنات کو ہدیہ کر دیں, ایک دن امام حسن کو ہدیہ کر دیں, ایک دن امام حسین کو ہدیہ کریں, اور جب جناب سیدہ کو ہدیہ کریں تو پھر 2 مرتبہ جو ہے وہ یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, ہدیہ کریں, پھر 3 مرتبہ پڑھ کر ہدیہ کریں, کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے. لہٰذا وہ شخص چوتھے امام کی زیارت کے لیے آتا ہے جب, تو چوتھے امام کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا ہے. امام بڑا خوش ہوتے ہیں تحفے لے کر, صحیح ہے, کیونکہ ایک چاہنے والا آ رہا ہے, ایک تو ملاقات کے لیے بھی آ رہا ہے اور دوسرا مولا کے لیے جو ہے وہ تحفے لے کر آ رہا ہے, تو یہ مودت کا اظہار ہے مولا سے. مولا اس سے جو ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں, مولا اس کو اپنی محفل میں بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ جب وہ واپس پلٹ کر گیا اپنے شہر بلد پہنچا تو اس کی زوجہ نے اس کو تانا دیا. وہ کیا تانا دیا؟ وہ یہ تانا دیا کہ تم ہمیشہ
اپنے امام کے لیے تحفے لے کر جاتے ہو, کبھی تمہارے امام نے تمہیں پلٹ کر کچھ دیا؟ اسے بڑی چوٹ لگی یہاں پر دل پر. اس نے سامنے سے ایک جملہ کہا, اور عجیب جملہ کہا کہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہم سے تحفے قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے, یہ ہماری بڑائی نہیں ہے کہ ہم ان کو تحفہ دے رہے ہیں. ہمیں کیا مل جائے گا کہ ہم جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, کیا ان کے لیے کوئی فضیلت کی بات ہے؟ کہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے تحفے لے کر ہماری شان کو بڑھا رہے ہیں. اب جب زوجہ سے یہ کہا نا تو اس کو جو ہے وہ بڑی چوٹ تو لگی تھی, دل پر بڑا افسوس تھا. اگلے سال پھر چلا, جب حج پر گیا تو مولا کے لیے تحفے وغیرہ ویسے ہی خرید کر پہنچا مولا کی خدمت میں. اس وقت مولا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. مولا نے اس کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, دسترخوان پر کھانا کھاؤ. مولا کے ساتھ بیٹھ گیا. پروردگار ہم کو بھی نصیب کرے ہم زمانے کے امام کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھا سکے. کہا کہ مولا نے بٹھایا, کہا بیٹھو ہمارے ساتھ. جب کھانا کھا لیا نا, امام نے اپنے خادم کو آواز دے کر کہا کہ ذرا وہ پانی کا جام لے اور تشت لے آؤ, ہاتھ دھلوا دو ہمارے. وہ گیا اور تشت لینے گیا. تو امام نے جو ہے وہ جب تشت منگایا تو اس نے فوراً کہا کہ مولا ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا آپ کے ہاتھ میں دھلوانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ تم تو ہمارے مہمان ہو. کہا کہ نہیں مولا, ایک خواہش ہے کہ میں ہاتھ دھلواؤں. امام نے کہا اچھا. تشت نیچے رکھا, مولا نے ہاتھوں کو رکھا, اس نے اوپر سے پانی ڈالنا شروع کیا. جب پانی ڈالنا شروع کیا نا تو اس نے دیکھا تشت میں پانی گر رہا ہے. جب 1/3 1/3 بھر گیا نا, مولا نے کہا کیا ہے؟ اس نے دیکھ کر کہا مولا پانی ہے. نگاہیں اٹھائی, مولا نے کہا دیکھ غور سے, یاقوت ہوں گے. اب جب دیکھا تو یاقوت ہو گئے. یہ آپ گھرانہ جانتے ہیں نا, کن فیکون کا مالک ہے, ٹھیک ہے, یہ اگر کہہ دے نا تو وہ ہو جاتا ہے. ابھی پانی کے قطرے تھے, دیکھ کر نگاہیں اٹھائیں گے, دوبارہ دیکھا یاقوت ہو گئے. مولا نے کہا پانی ڈال. پھر سے پانی ڈالا. جب 2/3 تشت بھرا, مولا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے, پانی کے قطرے یاقوت کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے. مولا نے کہا پھر دیکھ زمرد ہوں گے. اب جب دیکھا تو زمرد پتھر ہو گئے تھے, وہ تبدیل ہو گئے تھے. مولا نے کہا پھر پانی ڈال. جب آخری مرتبہ پانی ڈالا, امام نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی پڑا ہوا ہے. امام نے کہا غور سے دیکھ سفید موتی ہوں گے. اب دیکھا سفید موتی میں تبدیل ہو گئے. امام نے کہا اٹھانا اور جا کر اپنی زوجہ کو دینا کہ ہمارے امام نے بھجوایا ہے. جاؤ, تمہاری زوجہ نے اعتراض کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بھجواتے, جا کر دے دینا کہ ہم نے بھجوایا. بڑا شرمندہ ہوا مولا کو سے کہ مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مولا نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہم پروردگار عالم کے علم کے مالک ہیں, ہمیں ہر بات کی خبر ہوتی ہے, لہذا جاؤ ہماری طرف سے دے دینا زوجہ کو. گیا, زوجہ کو دیا. بڑی شرمندہ ہوئی زوجہ, سجدے میں سر رکھا, معافی مانگی پروردگار عالم سے, استغفار کیا اور کہا اگلے برس میں بھی تمہارے امام کی زیارت کرنے کے لیے چلوں گی. اگلا برس آیا, آخری جملہ ہے, اگلا برس آیا, یہ دونوں چلے ہیں امام کی زیارت کے لیے. پہلے حج کیا, اب جب امام کی طرف زیارت کے لیے آ رہے تھے, راستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا. بڑا افسوس ہوا, غسل و کفن کا انتظام کیا, زوجہ کو دفن کیا, پہنچا مولا کی بارگاہ میں. مولا کی بارگاہ میں پہنچنا تھا, امام نے کہا بلد سے تو 2 چلے تھے کہ مولا, لیکن راستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا. امام نے کہا اچھا. امام اٹھے, نماز پڑھی 2 رکعت, واپس آ کر بیٹھے. امام نے کہا کہ کیا کہا, کیا ہو گیا زوجہ کو؟ کہا کہ مولا انتقال ہو گیا, اس کا ابھی دفنا کرایا ہوں اپنے ہاتھ سے. امام نے کہا جا دیکھ زندہ ہوگی. ٹھیک ہے, کیا کہا؟ زندہ ہوگی. صحیح ہے. اب جیسے اس نے مولا نے یہ کہا نا تو فوراً سامنے سے کہتا ہے مولا کو, نہیں مولا ہاتھوں سے دفنا کرایا ہوں. برابر میں مولا کا با معرفت صحابی بیٹھا تھا جس کا نام تھا ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی نے کہا سوال نہ پوچھ, یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہوگی تو ہو چکی ہوگی, جا. فوراً اٹھا, دوڑا. جب وہاں پر گیا قبرستان میں, دیکھا جس قبر میں دفنا کر آیا تھا اسی کے برابر میں درخت سے جو ہے وہ زوجہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے. بڑی حیرت میں آیا اور کہنے لگا کہ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ میں تو اپنے ہاتھ سے دفنا کرایا ہوں. کہ جب ملک الموت میری روح کو لے کر عالم ملکوت میں جا رہا تھا, کبھی 4تھے آسمان پہ میری روح پہنچی تھی, کا درمیان میں کوئی جوان آ گیا اور اس نے ملک الموت کو ڈانٹا. روایت کے لفظ ہے, اسی لیے مولا کا ایک لقب ہے زاجر الملک الموت, ملک الموت کو ڈانٹنے والا. ٹھیک ہے, مولا نے ملک الموت سے کہا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی زیارت کے لیے آ رہی تھی؟ کہا مولا پتہ ہے آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی, لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا. امام نے کہا میں علی بن الحسین, حسین کا بیٹا ہو کر حکم دیتا ہوں اس کے جسم میں دوبارہ روح کو پلٹاؤ, یہ ہماری زیارت کو آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا زیارت پر جاتے جاتے انتقال ہو جاتا ہے, وہ بھی نقصان میں نہیں رہتے. صحیح ہے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے زیارت پر اور پہاڑوں کے رستے سے جو ہے وہ پیدل سفر طے کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں, اتنی زحمت کر رہے ہیں, کیا پتہ آپ پہنچے نہ پہنچے, رستے میں آپ کا دم ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اس میں مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. کہا یا تو میں کربلا پہنچ جاؤں گا, اور اگر میں نہ پہنچا تو مولا نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری راہ میں آتے آتے مر گیا پھر ہم اسے لینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا تو مسئلہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے اس میں. تو کہا کہ عالم ملکوت میں روح لے کر جا رہے تھے, وہ جوان آیا, ملک الموت کو ڈانٹا, میری روح کو پلٹا دیا گیا دوبارہ. کہا کہ اچھا وہ جوان کیسا تھا؟ اب اس نے حلیہ بتانا شروع کیا. وہ شخص کہتا ہے یہ حلیہ تو میرے امام والا بتا رہی ہے, لیکن خیر جو ہے وہ امام کے پاس چلتے ہیں, امام نے طلب کیا ہے, لے کر جو ہے وہ جانے لگا. جیسے ہی امام کے گھر میں داخل ہوئے, اس کی نظر پڑی امام پر, فوراً دوڑتے ہوئے گئی اور کہا کہ ھذا الرجل الذی, خدا کی قسم یہی وہ مرد تھا جو ملک الموت کے پاس آیا تھا اور جس نے حکم دیا تھا ملک الموت کو دوبارہ روح پلٹانے کا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال. امام تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ مولا ایک ہی وقت میں ادھر کیسے پہنچ گئے, عالم ملکوت میں کیسے پہنچ گئے, 4تھے آسمان پر؟ ادھر 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ادھر ملک الموت کو حکم بھی دے رہے ہیں. اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو مجسم نور ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسی کا بیٹا ہے جو ایک وقت میں 40 جگہ پر آ جایا کرتا ہے.
اسی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے امام سے سوال کیا تھا نا کسی نے کہ مولا یہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, تو ایک جواب تو یہ تھا کہ مظلوم کی آہ کے برابر, یعنی جو مظلوم کی آہ نکلتی ہے نا اس کے دل سے جب بددعا نکلتی ہے وہ سیدھا عرش پر فوراً جاتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق مولا نے جواب دیا ایک نگاہ کا فاصلہ ہے. یعنی کیا مطلب, ادھر آپ زمین پر دیکھیے نگاہیں اٹھائے فوراً نگاہیں آسمان پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نگاہیں کیوں چلی جاتی ہے فوراً آسمان پر؟ کیونکہ نگاہوں میں نور ہوتا ہے. نور کی صفت یہ ہوتی ہے کہ چشم زدن میں ادھر چشم زدن میں ادھر. ٹھیک ہے, یہ نور کی صفت ہوا کرتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بس سامعین محترم, اس روایت میں آپ نے سنا کہ مولا نے اپنے چاہنے والے کے لیے کس طریقے سے تحفہ بھجوایا. یاقوت, زمرد, سب سفید موتی مولا نے ہدیہ بھجوایا. یاد رکھیے گا جو سخی ہوتا ہے نا اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. صحیح, بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے مانگنا. اب سید سجاد کا مقدر کہ شام کے بازار میں کبھی پھوپھیوں کے لیے چادر مانگ رہا ہے, کبھی اپنی بہن کے لیے کہہ رہا ہے کہ اسے تماچے نہ مارو. یہ اگر لائٹ بند ہو سکے نا تو لائٹ بند کر دے. جزاکم اللہ. جانتے سامعین محترم, ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن عتیبہ. شام آیا ہوا تھا, مولا کا چاہنے والا تھا. شام آیا, مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. اچانک اس کے کان میں ڈھول اور شادیانے بجنے کی آوازیں آنے لگی. فوراً اپنے برابر والے سے پوچھتا ہے, کہا کہ کیا آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ کہا نہیں, مسلمانوں کی عید نہیں ہے, بلکہ کربلا میں یزید کے خلاف ایک باغی نے خروج کیا تھا. یزید نے اسے قتل کر دیا اور اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. جیسے یہ سنا تو اس نے فوراً اٹھا اور باہر جا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون. اس کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ نیزوں پر سر ہے لیکن بڑے نورانی سر ہے. اور اس نے دیکھا سواریوں پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں, وہ بھی بڑی نورانی ہیں. اس کا بڑا دل گھبرایا. اس نے کہا میں کس سے پوچھوں یہ ہے کون؟ اس نے دیکھا قافلے کے آگے آگے ایک شخص چل رہا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, وہ چل رہا ہے. فوراً جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کے بابا نے کیا کیا تھا کربلا میں کہ یزید نے قتل کر دیا؟ فوراً امام نے سر اٹھایا اور امام نے کہا ابن عتیبہ تو یہاں کیا کر رہا ہے, تو تو شام کا رہنے والا ہے. ابن عتیبہ نے اپنا نام سنا, دل گھبرا گیا. یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتے ہیں؟ یہ کون ہے جو جانتے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ امام سے فوراً پوچھتا ہے آپ کون ہیں, میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. امام نے کہا ابن عتیبہ نہیں پہچانا, میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں, میرا نام سید سجاد ہے. نہیں پہچانا تم نے, بڑا دل گھبرایا. کہا مولا آپ یہاں پر کیسے آ گئے, مطلب یزید نے آپ کے بابا کو شہید کروایا ہے. امام سجاد نے اشارہ کر کے کہا ابن عتیبہ وہ دیکھ جو نیزے پر سر ہے وہ میرے بابا کا سر ہے. میں نے کہا نا جو سخی ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مانگنا مشکل ہوا کرتا ہے. ابن عتیبہ سے فوراً مولا نے کہا ابن عتیبہ پیسے کتنے پڑے ہوئے تیرے پاس؟ کہا مولا 2000 درہم پڑے ہوئے ہیں. کہا ابن عتیبہ اگر ہو سکے نا تو میری پھوپھیوں کے لیے جا کر چادریں خرید کر لے کر آ جا, میری پھوپھیوں میں چادریں تقسیم کر دے. سید سجاد سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی پھوپھیوں کو بے مغلاؤ چادر پہنایا جائے. ابن عتیبہ دوڑ کر گیا, بازار سے چادریں خریدی اور جا کر چادریں تقسیم کر دی. اب 1000 درہم بچے تھے نا, جاتے جیسے ہی چادر تقسیم کی نا کچھ نیزہ بردار آگے بڑھے اور پھر واہ حجابہ کا نعرہ بلند ہوا, پھر سے چادروں کو چھین لیا گیا. امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ دیکھیے چادریں سروں پر نہیں رہنے دیں گے, اور تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا مولا 1000 درہم اور پڑے ہیں. کہا ذرا ان سپاہیوں کو دے دے جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں تاکہ یہ سروں کو آگے لے جائے, لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھے لیکن میری پھوپھی کی چہرے کی طرف نگاہ نہ جائے. ابن عتیبہ نے پیسے دیے, سب کو کہا کہ آگے چلے جاؤ. نہ جانے اس وقت ایک شخص تھا, اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر حسین کی پیشانی پر مارا. جیسے ہی پیشانی پر پتھر کا لگنا تھا مولا کی پیشانی سے خون جاری ہوا. ابن عتیبہ جلال میں آیا, تلوار کو نکالا. امام سجاد نے آواز دے کر کہا نہیں ابن عتیبہ, ارے تو نے ایک پتھر کھاتے ہوئے دیکھا, برداشت نہ ہوا. ہم کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پتھر پر پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا, جن کے سینے میں دل ہے, جو اہل بیت کو رونے کے لیے آئے ہیں, اپنی صداؤں کو بلند کرنا, مصائب کو محسوس کرتے جائیے. بس عزادارو, ایک وقت وہ آیا کہ اب امام سجاد کو یزید نے کہا کہ اے سجاد ہم آپ کو رہائی دینا چاہتے ہیں. امام سجاد آئے جناب زینب کے پاس, پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا سجاد, لیکن ہمارے 3 مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم پر بیٹھ کر رو سکے اپنے شہیدوں پر, کیونکہ ہمیں رستے میں رونے نہیں دیا گیا. جب بھی ہم رونا چاہتے تھے کوئی تازیانے مارتا تھا, کوئی
سے مارتا تھا. کہا کہ ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں, اور تیسرا مطالبہ یہ ہے جو تبرکات لوٹے گئے ہیں نا وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں. امام سجاد نے مطالبات بتائے. یزید نے کہا میں 2 مطالبات شروع کے مان لیتا ہوں, مکان بھی دوں گا اور شہداء کے سر بھی دوں گا, لیکن سید سجاد آدھے تبرکات تو مل سکتے ہیں لیکن آدھے تبرکات فوجیں لوٹ کر لے گئی ہیں, رقم لے لو ان کے بدلے پیسے لے لو. امام سجاد نے رقم کا نام سنا, دل تڑپ گیا. کہا یزید کیسی باتیں کر رہا ہے, ارے کیا اس کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جسے سیدہ سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی؟ ارے کیا اس چادر کی قیمت دے سکتا ہے جو زینب کے سر پر ہوا کرتی تھی؟ کیسے قیمت ادا کرے گا؟ بس عزاداروں مطالبات پورے ہوئے, ایک مکان دیا گیا. عزاداروں ساری بیویاں حلقے میں بیٹھ گئی. آپ جانتے ہیں مصائب پر رونے کے لیے ہم اور آپ مصائب سننے کے محتاج ہیں. بیویوں نے تو مصائب دیکھے تھے نا, بیویوں کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں تھی. جانتے کیسے گریا کرتی تھی؟ ساری بیویاں حلقے میں بیٹھ جاتی تھی, ایک بیوی بلند آواز سے کہہ دیتی تھی واہ حسینہ, سب بیویاں مل کر گریا کرتی. پھر اس کے بعد گریا تھمتا کوئی بیوی کہہ دیتی واہ عباسا, واہ علی اکبرا, واہ علی اصغرا, واہ قاسمہ. بیویاں روتی رہتی. اچانک سے عزاداروں شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. جانتے ہیں اب محسوس کیجئے گا, منظر ذہنوں میں لائیں گے تو بڑا روئیں گے. سب سے پہلے بڑا ننھا سا سر آیا. ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے اپنی گودی کو پلایا کہ اللہ میرے علی اصغر کو مجھے دے دو. گود میں لیتے گئے آپ اسلو کا تنہر, علی اصغر تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے. اس کے بعد جناب قاسم کا سر ام فروا نے لیا, جناب عباس کا سر جناب ام کلثوم نے لے لیا, امام حسین کا سر جناب زینب نے لے لیا. ایک ایک سر بی بی نے لے لیا. 2 سر ایسے تھے جن کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. جناب فضہ دونوں سروں کو لے کر آئی جناب زینب کے پاس. آقا زادی بچوں سے ودا تو کر لے. جناب زینب نے کہا ہے فضہ علی کی بیٹی ہوں, جو ایک مرتبہ صدقہ کر دیا اس کو دوبارہ قبول نہیں کیا کرتی. بس عزاداروں ایک مرتبہ تبرکات آنا شروع ہے. جانتے ہیں سب سے پہلے تبرک میں کیا نکلا؟ جناب عباس کا علم نکل آیا. جناب زینب نے سینے سے لگایا, اپنے بھائی کا علم بڑا عزیز تھا نا. اس کے بعد جانتے تبرک میں ایک انگوٹھی نکل آئی. جناب زینب نے کہا سید سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا میرے بابا کی انگوٹھی ہے, وہی انگوٹھی جسے اتارنے کے لیے ملعون نے میرے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. اس کے بعد تبرک میں جانتے کیا نکل آیا؟ عزاداروں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی. ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے کہا بی بی ہو اب مجھے نہ دیکھو, ارے جس کی بالیاں تھی اب وہ بچی کہاں رہی ہے, اب یہ بالیاں کسے پہنا ہوں گی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, صداؤں کو بلند کرتے آئیے گا, رونے میں تکلم نہ کیجیے, اس بچی کو ذہن میں لائیے, بڑا روئیں گے. بس عزادارو اس کے بعد چادر نکل آئی. جناب زینب آگے بڑھی اور سینے سے چادر کو لگایا. کہا میری ماں کی چادر ہے جو میرے سر پر ہوا کرتی تھی, مجھے اس کے لیے بڑا تڑپایا گیا. اس کے بعد کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر, ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے, ام فروا یہ تمہاری چادر ہے. عزادارو آخر میں ایک چھوٹی بچی کی چادر نکل آئی. جناب زینب نے سینے سے لگایا. کہا سکینہ میری بچی یہ چادر کسے دوں, اب تم تو نہ رہی. علماء کہتے ہیں جناب زینب نے اس چادر کو جناب سکینہ کی قبر پر رکھ دیا. بس عزاداروں اگلا دن نمودار ہوا, بیویوں کا قافلہ چلنے لگا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بیوی آ گئی ہے؟ کہا ہاں سب آ گئی, لیکن آپ کی ماں رباب کا نہیں پتا ہے. کہا چلیے انہیں رستے سے لے لیں گے. عزاداروں رستہ زندان کی طرف جا رہا تھا. ایک بار زندان کا دروازہ کھولا, کیا دیکھا ایک ماں ہے چھوٹی سی تربت سے لپٹی ہوئی ہے. کہتی جاتی ہے سکینہ اٹھو سکینہ, تم پوچھا کرتی تھی ہم وطن کب جائیں گے, سکینہ اٹھو ہم وطن جا رہے ہیں, چلو پہلے کربلا جائیں گے. بتانا اپنے چچا کو تمہیں تماچے لگے, بتانا اپنے چچا کو تمہارے دامن میں آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, آخری روایت مجھے حکم دیا گیا ہے وہ روایت بھی سن لیجیے. جانتے ہیں عزاداروں اب تو سکینہ کو زندان میں ہی رہنا ہے نا, یہ بچی اکیلی آج بھی تاریخ زندان میں موجود ہے. جانتے ہیں آج سے 200-250 برس پہلے ایک عالم ہے جن کا نام ہے آیت اللہ ابراہیم دمشقی. ان کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور جناب سکینہ نے کہا اپنے بابا سے کہنا میری قبر میں پانی آ گیا ہے, میری قبر کو تعمیر کروا دے. بیٹی نے جب بابا کو خواب بتایا نا,
باپ نے فوراً کہا بیٹی خبردار یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، آل محمد کی قبروں کو کھولنا حرام ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چاروں بیٹیوں کے خواب میں ایک دن جناب سکینہ آئی، کہتی رہی آخری دن جناب ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی اور رو کر کہتی ہے سید واقعی میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تعمیر کروا دے۔ بس عزادارو جناب ابراہیم دمشقی نے سارے علماء کو جمع کیا، مشورہ کیا، سب نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے اور قبر کی تعمیر کیجیے، آپ سید زادے ہیں۔ پاک و پاکیزہ مزدور کو لیا، عرصے بعد زندان کا دروازہ کھلا، ابراہیم دمشقی مزدور کو لے کر اترے، مزدور نے قبر کی کھدائی شروع کی۔ ایک مزدور نے آواز دے کر کہا ارے مجھے کفن محسوس ہو رہا ہے، ابراہیم دمشقی کو چلا لایا، کہا خبردار سارے دور ہٹ جاؤ، سید زادی کا لاشا ہے، سارے باہر نکل جاؤ۔ سب کو باہر نکالا، ابراہیم دمشقی قبر کی تعمیر کرتے رہے، قبر کو بناتے رہے، سارے علماء باہر انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم دمشقی آئے دیکھا روتے روتے آ رہے ہیں، آستین سے اپنے آنسو صاف کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، کبھی ماتم کر رہے ہیں۔ علماء نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ ابراہیم دمشقی نے رو کر کہا میں نے دیکھا آج بھی بچے کے گالوں پر تماچے کے نشان ہے، ارے میں نے دیکھا بچی کو جلے ہوئے کرتے میں دفنایا گیا ہے، ارے میں نے دیکھا آج بھی بچی کے کان زخمی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين ما شاء الله وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اس دعا کے ساتھ کہ جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی صحابہ۔ 4 سال کی یتیمہ کی طرف سے سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب